السلام علیکم۔ حال دل، بد زبان بیوی کے احسانات۔ گھٹیا لہجہ، زمانہ تنگ، اولاد پریشان۔ ایک شخص ڈبڈباتی آنکھوں، لرزتے لہجوں اور کانپتے جسم کے ساتھ اپنے غم کی داستان سنا رہے تھے اور سناتے سناتے بار بار ایک سچی بات کہہ رہے تھے۔ کہنے لگے، میری بیوی بہت سخت مزاج، سخت زبان، بلکہ بد زبان، نہ میری رعایت، نہ میرے اولاد کی رعایت، نہ محلے پڑوسیوں کی رعایت۔ اس کے حلق میں زبان نہیں، سپیکر ہے، بہت اونچا بولتی ہے۔ رعایت نام کی چیز اس نے سیکھی ہی نہیں۔ لہجہ میں تلخی، ہر وقت تیز، ہر وقت ذہن الجھا ہوا۔ تعریف، شکر گزاری، تحسین اس سے صدیوں دور۔ آج تک اس نے کبھی حوصلہ شکر گزاری کا لفظ نہ دیکھا نہ سنا۔ وہ ہر وقت کڑتی ہے، بولتی ہے، تھوڑی سی بات پر بد دعائیں، گالیاں، گھٹیا لہجہ، چھوٹے سے لفظ پر جھڑک دیتی ہے۔ زمانہ تنگ ہے، اولاد پریشان ہے، اپنے بیگانے اور بہت دور ہو گئے۔ میں پریشان، مایوس، الجھا ہوا، میرا اندر دن میں کئی بار ٹوٹتا ہے۔ اس ٹوٹے اندر کو کئی بار میں سنبھالتا ہوں۔ دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس، ہر عطا اس کے اوپر، ہر شفقت اور مہربانی ہے، لیکن وہ ہر وقت کی ناشکری ایک چیز اس پر غالب رہتی ہے۔ ہر فرد میری بے عزتی کر رہا ہے، شوہر میری بے عزتی کر رہا ہے، اولاد اور لوگوں کی سرپرستی کر رہا ہے، مگر اس کو ہر وقت اپنی عزت کا شکوہ، میری بے کرامی ہو گئی، میرا احترام نہیں۔ میں نے اس گھر کے لیے، شوہر، اولاد کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، پھر ان قربانیوں کی لمبی داستانیں اور ایک لمبا لیکچر ہوتا ہے جو دن میں کئی بار چلتا ہے اور چلتے چلتے دن ڈوب جاتا ہے اور ڈوبتے ڈوبتے پھر بھرتا ہے۔ زمانہ نالاں ہے، بہت چھوڑ گئے اور بہت زیادہ دور ہو گئے۔ بھابیاں جو ساتھ رہتی تھیں وہ بھی خاموش رہتی، اس کی صبح کو صبح، اس کی شام کو شام، اس کے دن کو دن اور اس کے رات کو رات کو، اس کی رات کو رات کہہ دیتی۔ اس لیے گھر کا ماحول کچھ سنبھلا ہوا تھا، ورنہ گھر ایک طوفان بن جاتا۔ اس کی وجہ سے میں خود ہر وقت بیمار، خون کی کمی، جسم ٹوٹا، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا، روگ لگے ہوئے، چونکہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے اولاد میں نفسیاتی دباؤ ہے۔ پھر وہ اپنی بیماریوں کا شکوہ کرتی، کسی نے میرا خیال نہ کیا۔ ہر بندہ اپنا خیال کرتا ہے۔ 40 سال کا طویل عرصہ اور غمزدہ واقعات۔ یہ انوکھا قصہ ہے جو وہ شخص مجھے سنا رہے تھے، اور یہ ایک شخص نہیں، اس طرح کی بے شمار زندگی کی داستانیں میں نے 1984 سے 2024 40 سال کے اس سفر میں سنی ہیں اور سن رہا ہوں۔ جب وہ شخص اپنی کہانی سنا کر چپ ہو گیا، جبکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی اس سچی داستان ابھی موجود ہے۔ اس کے غم کا قصہ طویل ہے، تو میں نے ان سے پوچھا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ غمزدہ لہجے میں کہنے لگا، بس آپ سے دوا چاہتا ہوں، اور میں اسے چھوڑ اس لیے نہیں سکتا کہ اس بیوی نے میرے ماں باپ کی خدمت کی ہے، مجھے میرے رشتہ داروں سے ملوایا ہے اور میرے رشتہ داروں کا احترام کیا۔ اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، اور فیصلہ ہے کہ اس کے اس لہجہ اور اس انداز کو سہتا رہوں گا، اولاد کو تلقین کرتا رہوں گا۔ اس کا یہ احسان مجھ پر بہت بڑا ہے، جو اس نے میری وہ خدمت کی جو میں نے اوپر بیان کی ہے۔ کڑوا مگر لاجواب سبق۔ قارئین، اس بہترین سبق جو میرے اور آپ کے کرنے کے قابل ہے، کچھ کڑوا ضرور، لیکن سبق لاجواب ہے۔ ہم اسی طرح محبتیں بانٹیں اور سختیوں کے جواب نرمیوں سے دینے کا مزاج بنائیں۔